إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ محترم حاضرین، دوستوں اور عزیزوں، کتاب التوحید کا 15واں باب انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس کا عنوان یہی آیت کریمہ ہے جو سورہ سبا کی آیت نمبر 23 ہے۔ باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ عظیم المرتبت فرشتگان ہیں، ملائکہ کرام ہیں، اور ملائکہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کی ہیبت سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ ان کی پرستش کی جائے، اور جب ڈائریکٹ مستقل طور پر ان کو پکارا نہیں جا سکتا، یا ان کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا، باوجود کہ بہت عظمت والے ہیں، بہت قوت والے ہیں، تو ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو فرشتوں کے ہم پلہ بھی نہیں، تو ان کو بدرجہ اولیٰ پکارا نہیں جا سکتا، بدرجہ اولیٰ ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو فرشتوں کی رب العالمین کے سامنے بے بسی، ان کی عاجزی و انکساری اور ان کی خوف اور خشیت کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے، اور مقصود ترجمے کا یہ ہے کہ جب فرشتوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ان کو واسطہ اور وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، تو بدرجہ اولیٰ اللہ کی مخلوق میں کسی کو عبادت کا حق نہیں پہنچتا۔ گویا یہ آیت جملہ مشرکین پر رد ہے، چاہے وہ جس کو بھی اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہوں، ان کی شراکت باطل ہے، ان کا عقیدہ باطل ہے، ان کا دین باطل ہے، کیونکہ جب فرشتوں کو پکارنا جائز نہیں اور یہ شرک کا ذریعہ ہے، تو جو فرشتوں کے ہم پلہ نہ ہو، بدرجہ اس سے فروتر ہو، کمتر ہو، وہ تو بدرجہ اعلیٰ عبادت کیے جانے کے لائق نہیں، پکارے جانے کے لائق نہیں۔ فرشتوں کی حقیقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقام پر بیان کی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 تا 28 تلاوت کیجیے۔ رب العالمین فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ مشرکین نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد مقرر کیا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس سے وہ نظر نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ انسان عاجز اور کمزور ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے کہ وہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے اس کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا گویا اللہ پر بہت بڑا عیب اور نقص لگانا ہے، اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ ساری کائنات اس کی خلقت ہے، اس کی مخلوق، کوئی اس کی اولاد نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت بھی کیا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اس شرکیہ کلمے سے، شرکیہ عقیدے اور نظریے سے اللہ پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد بھی ہو۔ جن فرشتوں کو تم اللہ کی اولاد کہتے ہو، رب العالمین نے فرمایا بل عباد مکرمون، وہ نہایت برگزیدہ بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ عباد مکرمون، مکرم بندے ہیں،
باعزت بندے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں. لا یسبقونہ بالقول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قول کے ذریعے سبقت نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قول کے ذریعے سبقت نہیں کرتے، یعنی اللہ کے بولنے سے پہلے خود بول جائیں، ایسی بات نہیں. نہایت ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی آواز کو سنتے ہیں، اس کے آرڈر کا، اس کے قول کا، اس کی وحی کا انتظار کرتے، اس کے فرمان کا انتظار کرتے کہ جیسے ہی کوئی فرمان صادر ہو ہم اس کی تابعداری میں لگ جائیں. لا یسبقونہ بالقول، قول کے ذریعے، بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جاتے، آگے آگے نہیں بولتے یا مشورے نہیں دیتے. وہم بامرہ یعملون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے. رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا فرشتوں کی صفت، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے. ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرما رہا ہے وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کی باتوں کو بھی جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور فرشتے کسی شخص کے حق میں کوئی سفارش نہیں کر سکتے مگر صرف اسی کے حق میں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو. اگر فرشتوں سے آپ شفاعت کی توقع رکھتے ہیں، اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے فرشتوں کو وسیلہ بناتے ہیں، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک ان کو اللہ کا حکم نہ ہو جس سے اللہ راضی نہ ہو. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اور فرشتوں کا خود اپنا حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے لڑزتے رہتے ہیں. ان کے جسم میں کپ کپی تاری ہوتی ہے اللہ کے خوف سے، خشیت سے. یہ ہے فرشتوں کی حالت، یہ ہے ان کی حقیقت. ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت ان کے اندر نہیں ہے. رب اللہ ہے، معبود اللہ. یہ جو آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 23ویں آیت، 23rd آیت کے اوپر جو سبا کی عنوان قائم کیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کی بے بسی بتا رہا ہے اور ان کی عاجزی اور تواضع رب العالمین کے حکم کے سامنے کیسی ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، جب فرشتوں کے دل سے خوف اور گھبراہٹ جب نکال دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب تعالیٰ نے کیا کہا. قالوا الحق، تو سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق کہا. یہ نہیں کہا کہ حق پیدا کیا، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. ماذا قال ربکم پوچھتے ہیں، ماذا خلق ربکم نہیں پوچھتے تمہارے رب نے کیا پیدا کیا، جیسا کہ گمراہ فرقہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہے. ماذا قال ربکم، تمہارے رب تعالیٰ نے کیا کہا. تو جو فرشتے سنتے ہیں یا جن کو اللہ وحی کرتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ماذا قال ربکم. قالوا الحق، اللہ نے حق کہا. قال اللہ الحق، اللہ نے حق کہا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ فرمان جاری کرتا ہے، حرف اور صوت کے ساتھ بولتا ہے، جو فرشتے سنتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جب چاہتا ہے بولتا ہے، حکمت کی باتیں بولتا ہے، اور اس کی بولی میں آواز ہوتی ہے، حروف ہوتے ہیں جو فرشتگان سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین وہی ان کو دیتا ہے اور جہاں بھیجنا ہوتا ہے بھیجتا ہے. تو کلام الہی اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق. اس میں حروف بھی ہیں اور اصوات بھی ہے، صوت بھی ہے، آواز بھی ہے، وائس ہے. یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حسن بصری وغیرہ سے ثابت ہے. اور امام المفسرین علامہ ابن جریر طبری اور کبیر المفسرین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی تفسیروں میں اسی قول کو پسند کیا ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، ہم کی ضمیر فرشتوں کی طرف، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ، خوف، خشیت، گھبراہٹ جب نکال دی جاتی ہے، جب وہ پرسکون ہوتے ہیں، ان کی بے چینی، ان کی پریشانی جب زائل ہو جاتی ہے، تو اس وقت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. یہ پریشانی کب ہوتی ہے؟ بہت سی حدیثیں آئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین وحی فرماتا ہے تو وحی الہی کی آواز کو سن کر ان کے اندر غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث آئی ہے جس کو صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله. جب اللہ رب العالمین آسمان میں کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے اور وہی فرماتا ہے تو جتنے فرشتگان ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے خضوع اور عاجزی اور تواضع کا سراپا مجسم مجموعہ بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہوئے وہ جھک جاتے ہیں اور سر بسجود ہو جاتے ہیں. خضعانا لقولہ اے خاضعین لقولہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے وہ سراپا عاجزی اور تواضع کا مجموعہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین وہی فرماتا ہے، جب وہی مکمل ہو جاتی ہے، اور اسی میں ہے وَيَنْفَذُهُمْ ذَلِكَ، اور اس موقع پر جب اللہ وہی فرماتا ہے تو وہی کے وقت میں آواز جو ہوتی ہے وہ اتنی گونجدار اور سخت آواز ہوتی ہے کہ انہو سلسلۃ علی صفوان، سخت پتھر پر لوہے کی زنجیر گھسیٹنے کی جو آواز ہوتی ہے، ایک تصویر دی جا رہی ہے کہ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر گھسیٹی جائے تو اس سے ایک گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی عظمت اور رفعت ملاحظہ کیجئے کہ اس طرح کی زوردار آواز پیدا ہوتی ہے، اور جیسے یہ آواز پیدا ہوئی فرشتے رب العالمین کے سامنے عجز و نیاز کا پر بچھا دیتے ہیں، اور جیسے ہی رب العالمین کے کلام کی وحی ان کے دل تک پہنچتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا نیم بے ہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ینفذہم ذالک، وہ کلام جب ان کے قلب تک پہنچتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کلام الہی سے پہلے، وحی الہی سے پہلے آواز ایسی گونجدار ہوتی ہے جیسے تشبیہ دی جا رہی ہے، مثال دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر گھسیٹی جائے، کھینچی جائے، تو اس سے جو گونجدار آواز پیدا ہوگی یہ در حقیقت کلام الہی کی عظمت اور رفعت کی انتہا ہے۔ تو یہ سب جھک جاتے ہیں، خشوع خضوع میں چلے جاتے ہیں، اور وحی الہی کی بات جیسے ہی ان کے دلوں تک پہنچتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے قلب سے بے ہوشی، خوف زائل کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربک، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو جو فرشتہ اوپر ہوتا ہے سب سے اوپر، اس کی تفصیل ہے کہ سب سے اوپر جو فرشتے عرش الہی کے ہوتے ہیں، یا حضرت جبریل کو اللہ رب العالمین بلا کے وحی کرتا ہے، پھر جبریل 7ویں آسمان سے گزرتے ہیں، پھر 6ٹھے آسمان سے گزرتے ہیں، اس طریقے سے ہر آسمان والے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، جبریل اللہ نے کیا کہا، جبریل اللہ نے کیا کہا، ماذا قال ربکم، تو کہتے ہیں قال اللہ الحق، قال اللہ الحق، قال اللہ الحق، اللہ نے حق کہا، اللہ نے حق کہا۔ اس طریقے سے ایک آسمان والے سے دوسرے آسمان کو، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کو، اس طریقے سے بات نچلے آسمان تک آتی ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ وقفے سے قبل صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان میں کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو عاجزی اور تواضع کے ساتھ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، اے خاضعین لقولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے لیے عاجزی اور تواضع کرتے ہوئے وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین وہی فرماتا ہے، جب وہی مکمل ہو جاتی ہے، اور اسی میں ہے وَيَنْفَذُهُمْ ذَلِكَ، اور اس موقع پر جب اللہ وہی فرماتا ہے تو وہی کے وقت میں آواز جو ہوتی ہے وہ اتنی گونجدار اور سخت آواز ہوتی ہے کہ انہو سلسلۃ علی صفوان، سخت پتھر پر لوہے کی زنجیر گھسیٹنے کی جو آواز ہوتی ہے، ایک تصویر دی جا رہی ہے کہ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر گھسیٹی جائے تو اس سے ایک گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی عظمت اور رفعت ملاحظہ کیجئے کہ اس طرح کی زوردار آواز پیدا ہوتی ہے، اور جیسے یہ آواز پیدا ہوئی فرشتے رب العالمین کے سامنے عجز و نیاز کا پر بچھا دیتے ہیں، اور جیسے ہی رب العالمین کے کلام کی وحی ان کے دل تک پہنچتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا نیم بے ہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ینفذہم ذالک، وہ کلام جب ان کے قلب تک پہنچتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کلام الہی سے پہلے، وحی الہی سے پہلے آواز ایسی گونجدار ہوتی ہے جیسے تشبیہ دی جا رہی ہے، مثال دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر گھسیٹی جائے، کھینچی جائے، تو اس سے جو گونجدار آواز پیدا ہوگی یہ در حقیقت کلام الہی کی عظمت اور رفعت کی انتہا ہے۔ تو یہ سب جھک جاتے ہیں، خشوع خضوع میں چلے جاتے ہیں، اور وحی الہی کی بات جیسے ہی ان کے دلوں تک پہنچتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے قلب سے بے ہوشی، خوف زائل کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربک، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو جو فرشتہ اوپر ہوتا ہے سب سے اوپر، اس کی تفصیل ہے کہ سب سے اوپر جو فرشتے عرش الہی کے ہوتے ہیں، یا حضرت جبریل کو اللہ رب العالمین بلا کے وحی کرتا ہے، پھر جبریل 7ویں آسمان سے گزرتے ہیں، پھر 6ٹھے آسمان سے گزرتے ہیں، اس طریقے سے ہر آسمان والے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، جبریل اللہ نے کیا کہا، جبریل اللہ نے کیا کہا، ماذا قال ربکم، وہ کہتے ہیں قال اللہ الحق، قال اللہ الحق، قال اللہ الحق، اللہ نے حق کہا، اللہ نے حق کہا۔ اس طریقے سے ایک آسمان والے سے دوسرے آسمان کو، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کو، اس طریقے سے بات نچلے آسمان تک آتی ہے۔ یہی ہے تفسیر حتی اذا فزع عن قلوبہم، کلام الہی کو سن کر فرشتے کا بے ہوش ہو جانا، خوف اور ہیبت سے بے ہوش ہو جانا، اور اللہ کے کلام کے سامنے جھک جانا، اور عجز و نیاز کی پیشانی اللہ کے سامنے ٹیک دینا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اب یہی مسترق السمع جو ہوتا ہے، کان لگا کر چوری چھپے
سننے والا شیطان آسمان پہ چڑھتا ہے اور وہ کان لگاتا ہے۔ تو شیطانوں کا آسمان پر جانا وحی الہی کو چرانے کے لیے، آسمان کے فیصلوں کو معلوم کرنے کے لیے، اس تعلق سے جو حدیث آئی ہے قرآن مجید میں بھی آیات موجود ہیں۔ کئی مقام پر اللہ نے کہا کہ شیاطین اوپر چڑھتے ہیں آسمان کی خبروں کو اچکنے کے لیے۔ چنانچہ رب العالمین سورہ الحجر آیت نمبر 17-18 میں فرماتا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ ہم نے آسمان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ آسمان پہ چڑھ تو نہیں سکتے لیکن اس کے نیچے کان لگا کے رکھتے، انتظار کرتے رہتے کہ کیسے اللہ کی وحی نچلے آسمان پر آئے، یا بدلیوں میں فرشتے جب آپس میں بات کرتے ہوتے تو وہاں تک گفتگو آئے اور ہم اس کو اچک لیں۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، اس کے پیچھے شہاب مبین نہایت تیزی کے ساتھ لپکنے والا، جلا دینے والا ستارہ اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کا شیطان اپنے نیچے والے شیطان کو آسمان کی خبر دینے سے پہلے اس ستارے کا شکار ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو آسمان کی خبر نیچے نہیں آ پاتی۔ فاتبعه شهاب مبین۔ آسمان پر شیاطین کی آمد رفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت تھی، جیسا کہ خود مومنین جن نے بتایا ہے کہ ہم لوگ اسلام لانے سے قبل کیا کرتے تھے۔ سورہ جن آیت نمبر 9 میں جنہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ پہلے ہم لوگ باقاعدہ اپنی جگہیں، اپنی نشستیں بنائے ہوئے تھے، مقرر کیے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے آسمان کی خبریں سنتے تھے اور کاہنوں اور نجومیوں کو دیتے تھے، جس سے ان کا بازار کہانت گرم رہتا تھا۔ لیکن اب جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فرشتے گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ستارے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور فوراً تیزی سے پیچھا کرنے والا ستارہ لپکتا ہے اور ہم جلا دیے جاتے ہیں، گویا آسمان پر بہت ہائی الرٹ ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت خود مومنین جن نے نقل کی ہے، نبوت سے پہلے کی حال کو بیان کیا ہے۔ پھر ان کو فکر ہوئی کہ دنیا میں وہ پھیلے بھاگے کہ آخر کیا کچھ ایسا ہوا ہے کہ آسمان پہ اتنا سخت پہرا ہے۔ تب جا کر کے انہوں نے وادی نخلا میں، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ تب جا کر کے ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ یہی کلام مبین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد سب سے عظیم کلام آیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا اور اس کے بعد یہ کلام عظیم ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان میں پہلے بیٹھا رکھے۔ تو گویا جاہلیت میں قبل البعثہ شیاطین کی آمد رفت آسمان پر بہت زیادہ تھی اور آسمان کی خبروں کو چرانے میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن اس کے بعد بہت سخت پہلے پڑ گئے اور بس شاید باید ہی شاذ و نادر ہی کوئی بات ان کے قلب میں یا ان کے کان میں کچھ پڑتی ہوگی تو وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے یہاں پیش کرتے ہیں۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کا شیطان نیچے والے شیطان کو بات پہلے بولے اس سے قبل ہی وہ شہاب ثاقب جو نہایت تیزی کے ساتھ لپکنے والا ستارہ ہوتا ہے وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جاہلیت میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی یہاں یاد آ رہی ہے، مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے وہی ستارہ ایک ٹوٹ کے گرتے ہوئے دیکھا۔ رومیہ بنجم، ایک ستارے سے رجم کیا گیا، شیطان ایک ستارہ توڑ کے پھینکا گیا، رمی کی گئی جس سے روشنی پھیلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں اس طرح کا عمل ہوتا تھا تو تم لوگ کیا سمجھتے تھے، کیا تصور تھا، کیا نظریہ تھا تمہارا؟ تو حاضرین نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہونے والی ہے یا کوئی بڑی شخصیت مرنے والی، کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت مرنے والی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین آسمان میں وہی فرماتا ہے، اپنا کوئی فیصلہ فرماتا ہے، تو تمام فرشتے بشمول حاملین عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ اور تمام آسمان کے فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین وہی فرما چکا ہوتا ہے تو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں سے جو متصل فرشتے ہیں، جو ان سے قریب فرشتے ہیں، وہ حملۃ العرش سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو حملۃ العرش ان فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ اپنے بعد والوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ اپنے بعد والوں کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ خبر نچلے آسمان پر ہوتی ہے۔ پھر شیطان وہاں کان لگایا ہوتا ہے، اگر کوئی ایک آدھ بات اس کے کان میں پڑی تو وہ بہت نہایت سرعت کے ساتھ اپنے بعد والے کو، یہاں تک کہ نیچے والے کو خبر پہنچاتا ہے۔ اگر وہ خبر چرانے میں کامیاب ہو گیا تب پھر اس میں ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں کو، ساحروں کو، نجومیوں کو وہ پیش کرتا ہے۔ اور اگر ہلاک ہو گیا اوپر والا قبل اس کے کہ وہ دوسرے کو وہی کرے یا بات اس کے کان میں ڈالے تو آسمان کی خبر نیچے تک نہیں آ پاتی۔ تو یہ کیفیت، یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اور شیاطین آسمان پہ کیسے چڑھتے ہیں، محدث سفیان ابن عیینہ نے بتایا، اپنی ہتھیلیوں کو
اوپر نیچے کرتے ہوئے اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی بناتے ہوئے اوپر نیچے ایسے کہ یرکب بعضهم بعضا، بعض کے اوپر ایسے چڑھ کر کے نیچے سے لے کر اوپر تک پہنچتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک پہنچتے ہیں، گویا سیڑھی لگ جاتی ہے۔ ایک کو معلوم ہوا، اسے دوسرے کو کہا، دوسرے کو نے تیسرے کو کہا، یہاں تک کہ نہایت سرعت کے ساتھ نیچے خبر آ گئی۔ اور اگر قبل اس کے کہ پہلا شیطان اوپر والا شیطان فوقانی جو سب کے اوپر ہے وہ اپنے بعد والے کو کہے، قبل اس کے کہ وہ کہے اگر ستارہ اس کو لگ گیا اور فرشتے نے اس کو نشانہ بنا دیا تو پھر وہ جل گیا اور آسمان کی خبر محفوظ رہی، نیچے تک نہیں آئی، یہ کیفیت بنتی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شیاطین آسمان تک نہیں پہنچتے، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کا جب بدلیوں میں ذکر کرتے ہیں، بدلیوں میں جو آپ کے سر کے اوپر جو بھی کچھ ہے وہ آسمان ہے، آپ کے سر کے اوپر یہ ہماری چھت ہے، یہ ہمارے لیے آسمان ہے، تو بدلیوں میں جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں شیطان کان لگائے ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال بدلیوں میں سنے یا آسمان تک چڑھتے ہوں، اگر شہاب ثاقب کے شکار ہو گئے تو آسمان کی خبر محفوظ رہی، نیچے نہیں آئی۔ اگر انہوں نے بعد والوں کو بتا دیا، بعد والوں نے بعد والوں کو بتایا، یہاں تک کہ خبر اگر نیچے آ گئی تو یہ شیاطین ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر پیش کرتے ہیں، یا خود کاہن اور نجومی ایک سچ جو شیطان کے ذریعے ملتا ہے، جو شیطان اپنے دوست انسان کو پیش کرتا ہے، جس کے عوض شیطان ان سے خدمت مانگتا ہے، عبادت کراتا ہے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کراتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ شیاطین ہی خود ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب وہ بازار کہانت اس کا گرم ہے، وہ پیشن گوئیاں کرتا ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ 100 پیشن گوئیوں میں کبھی اس کی کوئی ایک پیشن گوئی صحیح بھی ہو جاتی ہے، کبھی ایک پیشن گوئی اس کی کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہے، 99 پیشن گوئیاں غلط ہوتی ہیں، 99 پیشن گوئیاں غلط ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت دیکھیے، انسان کا نفس باطل کو قبول کرنے پر کیسا آمادہ ہوتا ہے۔ 99 یا 100 جھوٹ بولنے والے جھوٹے کاہن کو لوگ جھوٹا نہیں کہتے، لیکن اگر کبھی اس کی ایک پیشن گوئی صحیح ہو گئی تو اس کا پیرو پگنڈا کرتے ہیں کہ فلانے کی پیشن گوئی بہت زبردست ہے، اور لوگ اس کے پاس اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہماری مستقبل کا حال بتائیے، ہماری قسمت کا حال بیان کیجیے، ملک میں کیا ہونے والا ہے، اگلی سرکار کس کی بننے والی ہے، کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے۔ یہ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، اسٹرولوجسٹ کے پاس بھیڑ لگی ہوتی ہے لوگوں کی، یہ نیری جہالت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی کوئی پیشن گوئی صحیح ہو، وہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ بالکل وہی بات ہوتی ہے جو وہ آسمان سے چرانے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سب اٹکل پچی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس میں گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله أنت الكريم